کرتا ہوں بھائی منیب کو، ان کے اہل خانہ کو، دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی اس محبت کو، عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور یہ خوبصورت محفل اپنے عروج پر ہے۔ بھائی ابوبکر سلطانی خوبصورت انداز میں یقیناً اس محفل کو آگے لے کر بڑھ رہے تھے، اور اب انشاءاللہ اختتام کی طرف کچھ ہی لمحات کے بعد یہ محفل جائے گی۔ اس سے پہلے حافظ سلطان صدیقی صاحب خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے، سفیان ابنی صاحب زیدہ مجدور آپ کے زیر صدارت خوبصورت پروگرام کی وقات پذیر ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر بیٹھنا آپ سب کے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ میرے بائیں جانب بھی سید ہیں، دائیں جانب بھی سید ہیں، تو جہاں سٹیج پہ آل نبی اولاد علی تشریف فرما ہو جائیں تو یقیناً وہ محفل بھی برکتوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ سیدوں کی سادات کی نوکری میں ہی رکھے، ان کی عقیدت اور محبت میں جینا اور انہی کی عقیدت اور محبت اور ادب میں موت بھی عطا فرمائے، یا آپ کی آل پاک یا آپ کے اصحاب کے گستاخوں سے بھی محفوظ فرمائے، ہم اور ہماری نسلوں۔ یہ دعا بھی مانگا کریں جہاں دنیا کی اور بڑی نعمتیں مانگتے ہیں، ہم یہ دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں میں بھی قیامت تک کوئی گستاخ بے ادب پیدا نہ ہو، کہیں آمین۔ محبت ذوق و شوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام تمام احباب کو پیش کر دیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب پڑھ لیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ۔ تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے، نور نگینے سے ملی ہے، ارے پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے، اور فیضان ہمارے لیے سب کچھ ہے مدینہ، سب کچھ ہے مدینہ، کیونکہ ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے۔ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا ماشاءاللہ اس محفل کی خوبصورت لائیو کوریج اور ویڈیوگرافی ہمارے بھائی شبیر صاحب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور یہاں بھائی اسامہ بھی اور بھی ہمارے بہت چاہنے والے دوست جو ہیں اس محفل کا حصہ ہیں، عادیت علی ساؤنڈ سے بھی بھائی تشریف لائے ہیں، سلمان بھائی، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول منظور فرمائے۔ محبت ذوق و شوق کے ساتھ آپ اگر یہی سوچ رہے ہیں کہ محفل ابھی چل رہی ہے تو پھر آپ کو بھی چلتے رہنا چاہیے، اگر آپ رک جائیں گے تو پھر یہ تاثر جائے گا کہ جس طرح محفل جو ہے وہ اب رک گئی ہے، لیکن یاد رکھیں آپ رکیں یا چلیں، سانس رکیں یا چلیں، سرکار کا ذکر چلتا رہے گا، یہ ذکر کبھی رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کے ذکر میں آنے والی ہر گھڑی
پہلے سے بہتر ہو گیا. یہ اللہ کا کام ہے, اللہ کا وعدہ ہے. تو اس لیے کوئی شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ میرے رک جانے سے یا میرے نہ بولنے سے یہ ذکر تھم جائے گا, یہ رک جائے گا. ایسا ہو سکتا نہیں. تو مجھے جس حمد کی فرمائش کی گئی ہے, اگر بھائی منیب سن رہے ہیں, قریب ہیں, جلدی سے تشریف لے آئیں. یہ تو کوئی ان کو بلا کے لے آئے جلدی سے. تو جو فرمائش ہے ان کی میں پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ جویری کلک سے ہمارے بھائی بلال اور منیب بھائی کو سبھی جانتے ہیں. درویش کلک والے بھائی سارے اکٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ گھر کا پروگرام ہے ان سب کا. تو اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں معاملے میں برکتیں عطا فرمائے. تو پیش کر رہا ہوں بہت ہی خوبصورت کلام جس کی بھائی منیب نے فرمائش کی ہے, اور میاں محمد بخش علیہ رحمہ کے اشعار سے متصل وہ کلام ہے, جو کہ میں نے ریکارڈ بھی میاں صاحب کے دربار شریف پہ کروایا تھا. میرا پہلا البم تھا جیو ٹیلی ویژن سے, بہت پرانی بات ہے, تقریباً 9-10 سال پرانی بات ہے. میں نے بڑی محنت کے ساتھ وہاں پہ جا کے یہ کلام ریکارڈ کروایا تھا. پیش کر رہا ہوں. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا, کسے میدان نہ ہردا اس دا نام چتارن والا, کسے میدان نہ ہردا. کیونکہ تیرا نام برکت والا, تیرا نام برکت والا, تیرا نام برکت والا. اللہ سونیا, اللہ سونیا, اللہ سونیا, بولو اللہ سونیا, سب بولو اللہ سونے. تیرا نام برکت والا, تیرا نام برکت والا, اللہ سونیا سونے. تیرا نام عظمت والا, تیرا نام عظمت والا, تیرا نام عظمت والا. اللہ سونیا, اللہ سونیا, اللہ سونیا, سب بولو اللہ سونیا, سب بولو اللہ سونیا, اللہ سونے. نام برکت والا اللہ سونیا, اللہ سونیا, سب بولو اللہ سونیا, اللہ سونیا, سب بولو اللہ سونیا. او عملہ بلے بلے عدل کرے تے او تھر تھر کمبڑ او اونچیاں شاناں والے تے فضل کرے تے بخشے جاسن میں برگے پوکانے. دونوں شاہ صاحبان ذرا یہ شعر بڑی محبت سے سنیں.
کہ آپ ماشاءاللہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں شاعری کی. میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا یہ شعر اکثر محفلوں میں نہیں پڑھا جاتا کیونکہ تھوڑا مشکل ہے, اور اکثر یہ میاں صاحب کے اشعار میں وہی پڑھتا ہے جس نے یا تو اشعار کا مطالعہ کیا ہو یا جس کو تھوڑا بہت اس سے لگاؤ ہو, کو شغف ہو. میں پیش کر رہا ہوں. بادشاہ کچھ پرواہ نہیں کر اس دے, کچھ پرواہ نہیں کر اس دے, او ہر دم بے پرواہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بادشاہ تھی او بھیک منگاوے کہ تخت بہاوے, کچھ پرواہ نہیں کر اس دے, کچھ پرواہ نہیں کر اس دے, او ہر دم بے پرواہی. تینو سجدی پہ نیازی, تینو سجدی پہ نیازی, ہو جا میرے تو راضی. تینو سجدی پہ نیازی, ہو جا میرے تو راضی. تینو سجدی پہ نیازی, ہو جا میں تو راضی. تینو سجدی پہ نیازی, ہو جا میرے تو راضی. تینو سجدی پہ نیازی, ہو جا میرے تو راضی. تینو سجدی پہ نیازی, ہو جا میں تو راضی. تینو سجدی پہ نیازی, ہو جا میں تو راضی. اللہ سوڑیا, اللہ سوڑیا, بولو اللہ سوڑیا, سب بولو اللہ سوڑیا, سب بولو اللہ سوڑیا. تیرا نام برکت والا, تیرا نام برکت والا, اللہ سوڑیا, اللہ سوڑیا, اللہ سوڑیا, سب بولو اللہ سوڑیا. تیرا نام عظمت والا, تیرا نام عظمت والا, تیرا نام عظمت والا, اللہ سوڑیا, اللہ سوڑیا, اللہ سوڑیا, سب بولو اللہ سوڑیا, سب بولو اللہ سوڑیا. رحمت ہر دم بغدا تیرا, ایک قطرہ بخش مینو, بس ایک قطرہ بخش مینو, حکم بن جاوے میرا. بھائی منیر ضیوف کرنے گئے ہوئے تھے مہمانوں کو, ابھی آئے, پھر سے وہ شعر پڑھ رہا ہوں. تینو سجدی پہ نیازی, اور یہ بے نیازی کس چیز کا مفہوم ہے, ترجمہ ہے جو میں نے سورت آپ کے سامنے پیش کی. قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, اللہ
اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، تینوں سجدی بے نیازی ہو جا میں تو بھی راضی، تینوں سجدی بے نیازی ہو جا میں تو بھی راضی، تینوں سجدی بے نیازی ہو جا میں تو بھی راضی، تینوں سجدی بے نیازی ہو جا میں تو بھی راضی۔ اللہ سونیا، اللہ سونیا، بولو اللہ سونیا، سب بولو اللہ سونیا، تیرا نام فرقت والا، تیرا نام فرقت والا، اللہ سونیا، آج میں یہاں آنے سے پہلے ایک کلام میں سوچ رہا تھا کہ پڑھوں گا، پیش کروں گا، کیونکہ ہم نے ایسے کلاموں کو بھی پس پشت ڈال دیا ہوا ہے بہت زیادہ، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو شعراء نے بڑا بڑا کچھ ماشاءاللہ لکھا اور بڑی محنت کی ہے، اور بزرگوں کے اس دور کے بزرگوں کے کلاموں کے اپنے ہی ماشاءاللہ لطائف ہیں اور اپنے ہی اس کے ہاں جی بے شک بے شک۔ تو ایک کلام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ کسی کی آج واہ ہو، کسی کی آج تعریف ہو، تو وہ اندر ہی اندر پھولے نہ سماتا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ والا ہو یا اللہ والوں کے لڑ لگا ہو اور کنڈ پہ اللہ والوں کا ہاتھ ہو، یا گلے میں نسبت ہو سیدہ پاک کے گھرانے کی، خون میں حلاوت ہو اس گھرانے کی، تو خدا کی قسم وہ عجز و انکساری کا پیکر بن جاتا ہے، اور جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ارے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال 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 رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عربوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عربوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، 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 خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا بڑا
اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی سب میں کھڑا ہوں، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اور سادات کا ذکر ہو رہا تھا بار بار، ماشاءاللہ دونوں طرف سید بیٹھے ہیں، تو میرا دل کر رہا ہے کہ شبیر بھائی ذرا آ جائیں فوراً ہمارے پاس ہی آ کے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں جلدی سے شعر پڑھ لوں، کیونکہ یوسف میمن صاحب ہوتے ہیں، ان کو بھی بڑی جلدی ہوتی تھی پانچواں شعر پڑھنے کی، وہ کہتے تھے بس جلدی سے پانچویں شعر میں پہنچ جاؤں، تو اللہ ان کی مرکت پہ کروڑا رحمتیں فرمائے۔ شعر بہت بڑا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کی مفہوم کی طرف بھی ترجمانی کر رہا ہے یہ شعر کہ مصطفیٰ مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، شک تو نہیں نا؟ الحمدللہ، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے، 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 مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے۔ ابن مولا علی نے اس کی کا، یہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا ایسے ٹرانسمیشن کے دوران، رمضان ٹرانسمیشن کلام بہت یہ پسند کیا جاتا تھا، فرمائش آتی تھی بہت، میں پڑھ رہا تھا یہ اس شاعر کا کلام نہیں ہے جو جس کا میں شعر پڑھ رہا ہوں، یہ بس وہ اچانک سے ہی ایسے ہی عطا ہوا تھا، اور آل پاک کا ذکر ہو رہا تھا شاید کہ ابن مولا علی نے اس دی کا، لوگ تو اس پہ بک جاتے ہیں، لوگ تو اس پہ بک جاتے ہیں، اور جب جانتے بنی ہو تو تب تو زیادہ بک جاتے ہیں، لیکن سنیں ابن مولا علی نے اس دی کا زیر خنجر خیال رکھا، زیر خنجر خیال رکھا ہے، 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 مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں
ان کو اتنا سادہ مت سمجھا کر، وہ سادگی کے پیکر ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو جو فقیران شوقِ بطحاں توجہ ہے ادھر کے نہیں، میں کس کو سنا رہا ہوں؟ لائف والوں کو یا آپ کو؟ آپ کو سنا رہا ہوں، ان کو بھی سنا رہا ہوں۔ وہی بیچارے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ اس وقت جوائن کیے ہوں گے، آپ بھی سنیں غور سے، میں اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو فقیران شوقِ بطحاں ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، 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 خاک مجھ میں امان رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ گھر کبھی آپ جائیں تو وہاں آپ کو جلال نظر آتا ہے، ہر طرف تیزی نظر آتی ہے۔ خانہ کعبہ شریف میں وہاں تو کسی سے آپ بارگیننگ بھی نہیں کر سکتے، ان کو اتنا ضرور کہنا آتا ہے، اردو میں ہے عربی، اتنا ضرور کہنا آتا ہے لینا ہے تو لو نہیں تو اگلی دکان پہ جا، لیکن مدینہ پاک چلے جائیں سبحان اللہ، وہاں جو یہ وہ در ہے، حقیقتاً یہ وہ در ہے کہ آپ کسی بھی دکان میں چلے جائیں وہ آپ کو راضی کر کے بھیجیں گے۔ یہ فیضان، اور یہ آپ شعر سنیں گے تو آپ کو مطلب سمجھ آ جائے بات کیا ہے کہ دے کے حق نے نبی کو جمال اپنا، دے کے حق نے نبی کو جمال اپنا، پاس اپنے جلال رکھا ہے، پاس اپنے جلال رکھا ہے، پاس اپنے جلال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اور تیرا اعجاز کب تک مر جاتا، تیرے ٹکڑوں رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے بھال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے بھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا اچھا بھائی اسامہ کی طرف سے بڑے پیارے کلام کی فرمائش ہے جو کہ مدینہ شریف جا کے ان لوگوں کے لیے پڑھنے کا بڑا دل کرتا ہے کہ جو پاکستانی ہیں اور رہتے سرکار کے گھر پہ۔ صوفی صاحب کی مثال ہے، ماشاءاللہ مدینہ پاک رہتے ہیں، اور بھی بہت سے عاشق ہیں ایسے، لیکن پیش کر رہا ہوں، توجہ ادھر رکھ لیں یار، توجہ آپ کے لیے اس محفل میں ہم حاضر ہوئے ہیں، بھائی منیب کی محبت ہے، تو توجہ آپ ادھر رکھیں۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہم پہ لطف تمام
مدینے والے کہے مقامی مدینے والے کہے مقامی ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہے مقامی ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہے مقامی ان کے در پر قیام ایسا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا تو کیوں نہ کہوں نصیب ہو تو نصیب ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا اللہ آپ سب کو دکھائے The Grand Mosque of فلسطین میں آپ جا کے وہ محراب و منبر دیکھیں جہاں پہ حضور نے دو گانا ادا فرمائے تھے شب معراج میں آپ نے تصور کرنا ہے کیا کرنا ہے تصور کرنا جسٹ امیجن کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں آنکھوں کو بند کرنا ہے کہ جہاں پہ حضور نے نماز ادا فرمائی اور آپ کی ابتدا میں 1,24,000 نبی پیغمبر رسول نماز ادا کر رہے ہیں شب معراج نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز اقصی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے کیا بولے جب حضور نے سلام پھیرا ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ زبان حال سے کیا بولا ہوگا سارے نبیوں نے کہ نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا حسین قرآن ایسا بھی بولے حسین قرآن کے ہیں بخاری جنوں کے نیزہ بھی یہ بولے کیا بولے کہ سوا خدا کے نصر جھکانا کسی کے آگے
نہ سر جھکانا دیا جہاں کو پیام ایسا سوا خدا کے نہ سر جھکانا دیا جہاں کو پیام ایسا. بھائی اسامہ شیر دیکھیے گا کہ مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نواز بیزا رنگے گا پیغم. مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نواز بیزا رنگے گا پیغم. نہ میرا کوئی عمل ایسا نہ میرا کوئی کام ایسا کرے ندی پر پڑا رہوں گا پڑے گی رہنے سے کام ہوگا. یوسف بھائی کا ذکر ہوا تو ذوالفقار علی حسینی کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. آپ کے اس علاقے کے بڑے فیورٹ نعت خوان تھے ماشاءاللہ. اللہ ان کی بھی مرقت پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. میں نے مصرع پڑھا, میں نے کہا یہ زیادتی ہو جائے گی اگر ان کی طرز سے ہٹ کے اس طرز میں پڑھ دوں, تو میں ایک دو شعر ان کو سارے ثواب کرنے کے لیے پڑھ دیتا ہوں. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گی رہنے. میں چاہتا ہوں آپ بھی پڑھ لیں. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گی رہنے. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت تجھے ہی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. کبھی تو قسمت تجھے ہی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. اور اسی طرح یہی تمنا جلا رہی ہے. نگاہ لطف و کرم ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. نگاہ لطف و کرم ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گی رہنے. میری حاضری مکمل ہوئی. مجھے نیچے ماجی ملے, ماجی بڑے پیار سے انہوں نے جو ہے وہ دعائیں دی مجھے. اللہ تعالیٰ منیب بھائی کے والدین کے ساتھ سلامت رکھے اور ہم سب کے والدین. اگر کوئی جا چکا ہے, میری امی آج نہیں ہے, مجھے بڑا محسوس ہوتا ہے. نوجوان بچوں, پیاروں, میرے بھائیوں, ماں باپ کی قدر کر لیا کرو. اگر نہیں کرو گے تو خدا کی قسم قدر کرنے والے پچھتاتے ہیں, تو قدر نہ کر کے کیا کرو گے پھر. پچھتانا تو ایک عام سا ایسی فیلنگ ہے کہ کوئی اگر قدر کر لے تو اس سے نہیں رہا جاتا ماں باپ کے بغیر. مائیں جب چلی جاتی ہیں تو پھر وہ ہاتھ یاد آتے ہیں, وہ قدم یاد آتے ہیں. تو آج قدر کر لیں. میں کہیں پہ ماں کی شان پڑھنے والے بیٹھے ہوں تو میں واللہ تب بھی یہ بات کہتا ہوں, ابھی بھی کہتا ہوں. میں نے کبھی بھی کوئی ماں کی شان اگر پڑھی ہے, میری امی 8 سال بیمار رہی, 8 سال کی شدید علالت,
اور آپ جانتے ہیں کہ چائنا تک میں ان کو ان کے علاج کے لیے لے کر گیا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، جو حکم اس کا ہوتا ہے، اس کے آگے تو سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ لیکن وہ جو لمحات ان کے ساتھ گزرے ہیں، اور ان کو بعض اوقات سامنے بٹھا کے بھی میں یہ کہا کرتا تھا تو وہ مسکرا کے دعا دے دیا کرتی تھی۔ آج بھی مسکراتی ہوں گی کہ میرا بیٹا یہ بات کرتا ہے، میری زندگی میں بھی کرتا تھا، تو آج دنیا سے جانے کے بعد بھی یہی بات کرتا ہے۔ تو آپ بھی اگر دل سے کر لیں، مجھے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یار ماں کی شان بڑی فیمس ہے، اس پہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، محفل لوٹی جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو انسان کی فیلنگ ہوتی ہے۔ اگر بندے نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی عظمت بیان کی ہے، جن کے پاؤں کے نیچے جنت اٹھا کے رکھ دی ہے، اگر اس کے ساتھ بھی آپ اس کی فیلنگز کے ساتھ بھی کھیلنا شروع کر دیں گے اور اس کو بھی تولنا شروع کر دیں گے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ محبت میں کوئی خلوص باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دل کی فیلنگز ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ کے دل کی ہوئی تو آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں، چاہے منہ کے اندر ہی آپ گنگنا دیں یہ بات، لیکن کہیں ضرور کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعا کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعا کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعا کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعا کا صلہ ہے۔ او میری ماں، او پیاری ماں، او میری ماں، او پیاری ماں، ماں ورگی کوئی شے نہ جگ پہ، میں ساری دنیا کھولی باپ مرن کر بیلا شالا مرننا، او ویر کسے دیکھتے گزر جانا جے میلا، کیونکہ پائی پائیاں دے دردی ہو دے، پائی پائیاں دیا پاواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ آپ بھی کہہ دیں میری حاضری مکمل، مل کے کہیں، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعا کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعا کا صلہ ہے۔ پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے، یہ میرے ماں باپ کی دعا کا اثر لگتا ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعا کا اثر لگتا ہے۔